وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواہ البخاری و مسلم. معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں اور حاضرین جمعہ، آئے دن اس دھرتی پر اور اس کرۂ ارضی پر حادثات اور قدرتی آفات آتے رہتے ہیں. ہم اور آپ اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، دیگر ذرائع سے اس کو سنتے بھی رہتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قدرتی آفات، حادثات، مسائل یہ بہت سارے ہیں، جیسے سیلاب کا آنا، طوفان کا آنا، وبائی امراض سے دوچار ہونا، یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی رہتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. آخر یہ سارے قدرتی آفات و مصائب یا اس طرح کے حالات کون پیدا کرتا ہے، کیوں پیدا کرتا ہے، یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں. کون یہ سب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس دھرتی پر زلزلے آئیں گے. آپ دیکھیں آئے دن کہیں نہ کہیں زلزلے آتے رہتے ہیں، کہیں اس کی مقدار کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ، جھٹکے کہیں کم ہوتے ہیں، کہیں زیادہ. لیکن بہرحال ابھی جو حالیہ جو زلزلہ آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ حادثات جو ہوتے ہیں، سیلاب ہو، طوفان ہو یا اسی طرح سے وبائی امراض ہو، یہ کہیں نہ کہیں وقت کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس کو بھول جاتا ہے. لیکن زلزلہ ایک ایسی آفت ہے اور ایک ایسا حادثہ ہے جو انسان، ماہرین کہتے ہیں کہ انسان اگر بچ جاتا ہے زلزلے سے تو پھر اس کی زندگی میں عجیب قسم کا حزن و ملال ہوتا ہے، وہ غم سے نڈھال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوف اور ڈر کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ ڈراؤنے خواب دیکھتا رہتا ہے. اس پر ڈراؤنے خواب مسلط ہو جاتے ہیں. وبائی امراض سے بھی ہم دوچار ہوئے تھے کرونا کے نام سے، لیکن اب ہم سب بھول گئے. میرا خیال ابھی سال بھر بھی نہیں بیتا لیکن اس ذہن سے نکل گیا. اسی طرح سے اور بہت سارے وبائی امراض یا مصیبتیں آتی ہیں، انسان ہے وہ بھلا دیتا ہے اور بھول جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پچھلی پریشانیوں کو یا پچھلی چیزوں کو بھلانے کی صفت رکھی ہے، ورنہ اگر ان تمام چیزوں کو ہم یاد رکھیں تو کبھی چین و سکون کی سانس نہیں لے سکتے. یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ ماضی کی بہت ساری تلخیاں ہم بھول جاتے ہیں. بہرحال کہنے کی بات یہ کہ زلزلہ اپنے ایسے اثرات چھوڑ جاتا ہے جس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت دیر پا ہوتے ہیں. ماہرین نے بتایا ہے کہ زلزلے کی زد میں اب تک 8 کروڑ سے زیادہ لوگ زلزلے کی وجہ سے مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. ایک تخمینے، ایک اندازے کے مطابق 8 کروڑ لوگ اس دنیا سے مر چکے ہیں صرف زلزلے کی زد میں آ کر کے. اور مالی نقصان تو انسان کے کاؤنٹ سے باہر ہے، جس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا. زلزلے آنے کی وجہ سے مکمل ایک خطہ آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو گیا اور نشان مٹ گیا، صفحہ ہستی سے اس کا اثر تک مٹ گیا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اور بلکہ اسلامی واقعات جو قرآن میں موجود ہے وہ بھی آپ نے سنے اور پڑھے ہوں گے. تو اسلامی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں اور اسی طرح سے انسانی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی پر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو چٹان کے کھسکنے کی وجہ سے ہو گیا ہے، زمین کے نیچے جو پلیٹیں ہیں اس کی حرکت کی وجہ سے ہو گیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مصطفیٰ میں جو اس کی وجہ بیان کی ہے وہ ہمارے لیے حرز جاں بنانے کے قابل ہے اور اس پر ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے.
سائنسداں کہتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اس میں کچھ صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے، کچھ کو وہ بعد میں رجوع بھی کرتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں میں ہم نہیں جاتے، چلو وہ مان بھی لیا ٹھیک ہے اپنی حد تک، لیکن سائنسداں نے آج تک اس کا حل نہیں بتایا۔ یہ تو بتایا کہ وہ زمین ایک پلیٹ پر ہے، وہ پلیٹ حرکت کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، لیکن حل کیا ہے اس کا؟ شریعت نے اس کا حل بھی بتایا، وجہ بھی بتائی، حل بھی بتایا، بیماری کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، دونوں شریر میں موجود ہیں۔ تو وہ ہمیں اصل چیز ہے دیکھنے کی اور اس پر توجہ دینے کی۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے اشارے پر ہوتا ہے، اس کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی اور کوئی طاقت کا کوئی حصہ، کوئی شراکت داری، کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مشیت و ارادے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور بس۔ آپ اور ہم سب یہ بات مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو یہ اتنا بڑا زلزلہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا؟ تو سائنس ٹیکنالوجی اپنی بات کرتا ہے، کرتا رہے، اس میں جو چیزیں قابل اعتبار ہیں بالکل قابل اعتبار رہیں گی، مانا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے سوچنے کا جو معیار ہے وہ ذرا بہت بلند ہے، وہ سطحی سوچ کا نہیں ہے، بہت بلند ہے، اور ظاہر کی بات ہے بلندی سے ہمارے پاس احکام و فرامین آئے ہیں قرآن کی شکل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کا شارح بنا کر کے بھیجا ہے، معلم اور رہبر اور مرشد بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں طرف سے جو چیزیں ہمیں ملیں گی وہی قابل اعتبار ہوں گی، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہوں گے۔ میرے بھائی میرے دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث میں ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقبض العلم، جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم کی طرف توجہ دینی چاہیے، علم کی طرف ہمیں راغب کیا گیا ہے، اور علم سے رشتہ اپنا مضبوط کرنے اور جوڑنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے، آپ دیکھیں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کچھ، تو اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانے نہایت قریب ہو جائیں گے، آپ دیکھیں مہینہ بیت جاتا ہے، لگتا ہے ایسے جیسے ابھی 1-1.5 ہفتہ گزرا ہے، سال ہاں سال بیت جاتے ہیں، اور ہمیں جب پیچھے مڑ کر سوچتے اور دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی تو 2-3 مہینہ یا 2-3 سال ہوا ہوگا، حالانکہ 20 سال گزر چکے ہوتے ہیں، موچ آئی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور اب بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہاں تک انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے سیلاب کی طرح سے امڑ پڑیں گے، فتنوں کا بازار گرم ہو چکا ہوگا، اور آپ دیکھ لیں اب اچھے اچھے لوگ بھی فتنوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا اور موبائل کا زمانہ جو ہے وہ کس قدر لوگوں کو اپنے دام فریب میں جکڑ چکا ہے، اور اب تو مسجدیں بھی اس سے پاک نہ رہ سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ٹون نہ آپ اسلامی لگائیں نہ آپ غیر اسلامی لگائیں، ایک سادہ سا ٹون ہونا چاہیے کہ وہ اگر کبھی باتھ روم میں بھی بچ جائے تب بھی کوئی دقت نہ ہو، اور مسجد میں بھی بچ جائے تب بھی کوئی دقت نہ ہو۔ اگر آپ ہمارے جذبات کے قرآن لگا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑا شوق جاگتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور گئے باتھ روم میں اور وہاں بیٹھے ہیں اپنے حالت میں مخصوص حالت میں، اور وہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تلاوت چل رہی ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے؟ اس کو شوق کہتے ہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں، نادانی کہتے ہیں۔ تو آپ ٹون کوئی سادہ سا رکھیں، وہ کہیں بچ جائے، عام جگہ بچ جائے، خاص جگہ بچ جائے، اپنوں میں بچے غیروں میں بچے۔ کچھ لوگ میوزک اور مختلف قسم کے گانے اور اوچھے اور گندے گانوں کی لے بھی لگا کر کے رکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اگر 2 معتبر لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں اور وہ گانا بج جائے تو صرف شرمائیں گے، سب جھکا لیں گے، اس کا بات ختم۔ یہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی کو فروغ دینا ہے۔ تو فتنے بالکل رونما ہو چکے ہوں گے، فتنوں کا بازار گرم ہو چکا ہوگا، فتنوں کا دور دورہ ہوگا، اور فتنوں کے دور دورے سے ہم دوچار ہو چکے ہیں۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو چکا ہوگا، اور یہ قتل و غارت گری جو ہوگی وہ غیروں کی نہیں، اپنوں کی ہوگی، اپنوں میں ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں آج ایک دور ایسا بھی آ جائے گا کہ جس کو مارا جائے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا ہم کو مارا کیوں جا رہا ہے۔
مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، بس ظلم ذاتی کا بازار اتنا گرم ہو چکا ہوگا کہ بس قتل و غارت گری یہ عام بچوں جیسا کھلونا ہو جائے گا۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ اور آگے فرماتے ہیں حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ، اور یہاں تک کہ تم سب کے مابین اتنا مال ہو جائے گا، مالوں کی بہتات اور کثرت ہو جائے گی، مال کا ریل پیل ہوگا۔ مالوں کی بہتات اور کثرت یہ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت یہ سب سارے زلزلے یا دیگر آفات اور مصائب نازل کرتا ہے کیوں؟ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ کہتا ہے ہم یہ اپنی نشانیاں نازل کرتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں مالک حقیقی ہوں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ یہ بتا رہا ہے، یہ جتا رہا ہے اور احساس دلا رہا ہے کہ تم کہاں مارے پھرتے ہو۔ توحید ربوبیت کا بھی اقرار کروا رہا، جتا رہا ہے، توحید الوہیت کا بھی اقرار کروا رہا، جتا رہا ہے کہ تم اس بات کو مانو کہ ہے کوئی جو اکیلا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تنہا ہے، اس لیے سرے نیاز بھی جب خم ہو تو اسی کے لیے خم ہو۔ یہ اس کی ایک تدبیر ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی، اور اگر میں کہہ دوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مصائب اور یہ قدرتی آفات ہمارے لیے برکت اور رحمت ہیں، آنکھیں کھولنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک انسان کو آنکھیں کھولنے کا اگر موقع مل جائے تو اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان اگر بھولا بھٹکا ہو، رب کے دربار سے بگڑا بدکا ہوا ہو، اور وہ اسی طرح سے کفر و شرک اور دیگر تمام غلطوں اور گندگیوں میں اگر لت پت ہو، اور ان مصائب اور مشکلات اور اسی طرح سے ان حادثات اور آفات کو دیکھ کر کے اگر وہ پلٹ آئے تو کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ اس کے لیے برکت نہیں؟ تو کہیں نہ کہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ان حادثات سے بچ جائیں اور اس سے سبق لیں، یہ ان کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ لیکن جو پس گئے وہ پس گئے۔ اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم تو یہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں، یہ سب ساری چیزیں بھیجتے ہیں کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، ان کو راہ راست پر لانے کی تدبیریں کریں، بھٹکے ہوئے راستوں سے سیدھے راستے پر انہیں لا کھڑا کریں۔ اللہ تخویفہ، ڈرانا ہے، دل میں خوف پیدا کرنا ہے۔ زلزلے کی کثرت آئے دن بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلوں کی کثرت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور میرے بھائی، میرے دوست، یہ زلزلے جو آتے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک کام تو یہ کریں کہ اپنی اور اپنے مسلم بھائیوں کے عقیدے کے تحفظ کی فکر کریں، اور راہ راست پر آنے کی تدبیریں اپنانا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاصی اور نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ گناہ اور گناہ پر اصرار مطلب اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ غیبت ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ چوری کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح سے اور دیگر چھوٹے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ، حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان تمام چیزوں سے کی جو پامالی ہو رہی ہے اور اس کے تعلق سے جو سستی اور غفلت ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے قوم شعیب پر عذاب نازل کیا زلزلے کا۔ فلما اخذتهم الرجفہ، قوم موسیٰ، قارون، فخسفنا به وبداره الارض، ان تمام پر زلزلے آئے، ان کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیوں؟ قوم شعیب کو دھسایا گیا اس لیے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ ناپ تول میں کمی یہ حصی بھی ہوتی ہے اور یہ معنوی بھی ہوتی ہے۔ حصی جیسے یہی جب لینا ہوا
تو الگ پیمانہ، دینا ہوا تو الگ پیمانہ، لینے میں پیمانہ وہ جس میں زیادہ ملے، دینے میں پیمانہ وہ جس میں کم دینا پڑے۔ یہ تو حصی وہ جو دکھ رہا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے، جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق مار لے، اللہ کے حق کی ادائیگی نہ کرے، اس کی توحید کی پامالی کرے، شرک کی دلدل میں پھنسا رہے، تو یہ حصی نہیں بلکہ یہ معنوی ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر زلزلہ طاری کیا۔ اور قوم موسیٰ یہ اپنے نبی کی باتوں کو ماننے میں قیل و قال کرتی تھی، ٹال مٹول کرتی تھی، خواہشات نفسانی کی غلام تھی، منمانی کرتی تھی، یوں کہہ لیں آپ، منمانی اپنے من سے، من میں جو جی میں آئے، جو مرضی کے مطابق ہو وہ کرتے تھے، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہو یا اس کے مخالف ہو، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی سبق سکھایا۔ اچھا، یہ ساری بیماریاں ہم میں ہیں کہ نہیں؟ قارون کو اللہ نے مالوں کا انبار دے رکھا تھا، اور جب اس سے کہا کہ یہ مالوں کا انبار ہے، اس میں سے شکرانے کے طور پر کچھ اللہ کے راستے میں دو، تو اترا گیا، یہ سب میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، اس میں سے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ نتیجہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، خود بھی گیا اور سب کچھ مٹ گیا۔ تو یہ سب ساری بیماریاں ہم میں ہیں کہ نہیں؟ ہیں، انفرادی طور پر دیکھیں تب بھی ہیں، مجموعی طور پر دیکھیں تب بھی ہیں۔ تو میرے بھائی، کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ ڈر کر کے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، معصیت نافرمانی سے نکل جائیں، اللہ والی کرنا شروع کر دیں، تاکہ وہ اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اور اپنا اعمال، ان تمام چیزوں کی درستگی کر سکے۔ اچھا، ایک بات اور بڑی اہم ہے، جو لوگ ان چیزوں میں پھنس جائیں، زلزلوں کی زد میں آ جائیں، ان کی ہیلپ، مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی ہماری انسانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، اور دینی بھی ذمہ داری ہے۔ ایز اے انسان بھی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایز اے مسلمان بھی اپنی حد تک جو جہاں ہے، جس انداز سے جس کی جو ہیلپ کر سکتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ٹھہری۔ اور ایسے بھی سوچیں، کل خدا نخواستہ آپ اس حادثے کے شکار ہوں، اور ایسے آپ جیسی بے حسی وہ لوگ بھی کریں، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ سوچا کریں بھئی، کب کس کے ساتھ کون سا حادثہ ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔ تو آج جو حادثے کے شکار ہیں، کل وہ بالکل سلامت تھے، آج حادثے میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج آپ سلامت ہیں، ممکن ہے اللہ نہ کرے کل آپ حادثات میں گر جائیں، تو آج حادثات میں گھرے ہوئوں کی ہیلپ آپ کی ذمہ داری ہے، کل اللہ نہ کرے آپ جب گریں گے تو وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، یہ سب آیات اور احادیث کے ٹکڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی بھائی کی ٹانگ نہیں کھینچتا۔ یہ اور بات ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے، ہمیں جتنا مزہ ہے کسی اپنے بھائی کو تکلیف دینے میں آتا ہے، اتنا شاید کسی اور کام میں نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بھی انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ تو کسی کو اذیت دینا ایک انسان کا شیوا نہیں ہو سکتا، تو مسلمان کا شیوا کیسے ہو سکتا؟ انسانیت کے خلاف ہے یہ کہ ایک انسان کسی انسان کو اذیت دے، تکلیف دے، پریشان کرے، زد و کوب کرے، ظلم زیادتی کرے، تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن یہ سب ساری چیزیں سامنے آئیں گی، سب کا حساب دینا پڑے گا۔ آج موج مستی جو چاہے سو کر لیں، لیکن کل گرفت ہوگی، ایک چیز کا حساب، پائی کا حساب ہو جائے گا۔ ایک تو ہم اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارے سے عقیدے میں کہاں کمیاں ہیں، اعمال میں کہاں کمیاں ہیں، کتنا ہم برائیوں میں لت پت ہو چکے ہیں، کتنا خوبیاں ہم سے ہو رہی ہیں، خوبیاں ہو رہی ہیں تو اس میں کتنا بڑھوتری کی ضرورت ہے، خامیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ حادثات کے شکار ہیں، ان کی ہیلپ، مدد اور تعاون حتی الامکان جو جائیں جس انداز سے،
یہ اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دینی اور اخوت اور بھائی چارے والی صفت کی بھی یہی خاص پہچان ہے۔ تو یہ ہے بنیادی چیزیں۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کو جو اس وقت حادثات کے شکار ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو